الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے رب اللہ ہے، ہمارے رب اللہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. انبیاء کی دعاؤں میں سورہ فاتحہ کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین، قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کی جتنی دعائیں ہیں ان سب میں وہ اللہ کو رب کہہ کر پکار رہے ہیں. بھائی اللہ کو کس صفت سے پکار رہے ہیں؟ ربوبیت سے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے پالنے والا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، وہ پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے. استقامت جامع ترین کلمہ ہے قرآن کا اور اسلام کا. اس کی جتنی مرضی تشریح کر لی جائے، کوئی ایک جملے کے ذریعے استقامت کے معنی کو ادا نہیں کیا جا سکتا. استقامت کا معنی یہ ہے کہ بندہ 100% اسلام پر عمل کی کوشش کرے، پوری کوشش کرے، سنت کے مطابق کوشش کرے، اللہ پر کامل بھروسہ اور اعتماد رکھے، اپنی نیت میں اخلاص رکھے. جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو. اپنا عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے. ہر نیکی کو تواضع کے ساتھ کرے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرے. حاصل یہ ہے کہ استقامت کہا جاتا ہے دین کے اوپر پورا چلنے کی کوشش کرنا، دین پر مکمل عمل کرنے کی بھائی کیا کرنا؟ کوشش کرنا. پھر بندوں کے اعتبار سے استقامت میں فرق پڑ جاتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت بہت ہی اونچی تھی. آپ علیہ السلام کی استقامت بھائی کیا تھی؟ بہت ہی اونچی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم تھا 100% اسلام پر قائم رہنا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جب بڑھاپے کے اثرات دیکھے گئے، داڑھی مبارک میں بال مبارک سفید دیکھے گئے، تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے اوپر بڑھاپا آ رہا ہے؟ تو آپ نے اسی قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا جس میں حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا فاستقم. آپ دین کے اوپر 100% کیا اختیار کریں؟ استقامت اختیار کریں. اس لیے بھائیو، سب سے بڑی کرامت، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو صحیح اولیاء اللہ ہے، تصوف کو صحیح سمجھنے والے اللہ کے ولی ہیں، حضرت مجدد صاحب جیسے، شاہ عبد القادر جیلانی، شاہ ولی اللہ، یہ بڑی جو عظیم شخصیات ہیں، ان سب کا فرمانا یہ ہے کہ دین کے اوپر استقامت یہ ہزاروں کرامتوں سے بہتر ہے. بھائی یہ کیا ہے؟
ہزاروں کرامتوں سے بہتر ہے۔ مثلا ماشاءاللہ آپ فجر کی نماز 50 سال سے پڑھ رہے ہیں اور پوری استقامت کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، آپ کا یہ عمل بڑی بڑی کرامتوں سے لاکھ گنا بہتر ہے، بلکہ اس عمل کے سامنے کسی کرامت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بندہ بہت اعلیٰ نوکری پر ہے، وہ رشوت کی شکل میں لاکھوں کما سکتا ہے، لیکن وہ پوری استقامت کے ساتھ اپنی نوکری پہ حرام سے بچ کر اپنی تنخواہ پہ، میں کہہ رہا ہوں یہ بندہ لاکھوں نہیں کروڑوں کرامت سے بڑا عمل ہے اس کا۔ بھائی اس کا عمل کیا ہے؟ لاکھوں کروڑوں کرامتوں سے اس کا عمل اعلیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا، یہ کہہ چکے، ایمان لا چکے کہ ہمارے رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے چاہے کچھ بھی ہوا۔ اور بھائی استقامت میں آپ دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیات کو ہمارے یہاں ہم اپنے خاندان کی، اپنے گھر کی، اپنی اولاد کی مخالفت کا سامنا نہیں کر سکتے، بھائی بھائی کی مخالفت کا سامنا نہیں کر سکتا۔ عربوں کے یہاں غلام کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا رویہ غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر تھا۔ بھائی جانوروں سے بھی کیا تھا؟ بدتر تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت کا کلمہ پڑھنا، پھر اس پر جمنا، اور 2-4 گھنٹے کے لیے نہیں، 13 سال۔ بھائی کتنا عرصہ؟ 13 سال کافروں نے کون سا ظلم ہے جو حضرت بلال حبشی پر نہیں کیا۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہم، یہ جو شروع میں غربا اسلام لائے نا، ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی عجیب استقامت تھی، اور 1400 سالوں میں اللہ کے فضل سے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کے بڑے بڑے عظیم لوگ۔ آج کل ہندوستان کی ایک بہت بڑے عالم دین زیر عتاب ہیں مودی حکومت کے، اور بہت عرصہ سے جیل میں ان کی استقامت کو بڑا، چونکہ میں ان کو کم سے کم کوئی 25 سال سے 2 سال میں دین سے میں واقف ہوں، انہوں نے خالصتاً کسی بھی چیز سے ہٹ کر جو اسلام کا صحیح مزاج ہے نا، اسلام کی دعوت، کس کی دعوت؟ اپنے کسی پیری مریدی کی لائن کی نہیں، اپنی کسی مسلک کی لائن نہیں، انہوں نے ہندوؤں میں ایسی تحریک چلائی انہوں نے، اور ہزاروں ہندو مسلمان ہوئے، ان کو پھر جدید تعلیم سے آراستہ کیا، اور انہوں نے بڑے بڑے کاموں کے بڑے بڑے کارخانے لگائے ہندوستان میں، نو مسلم بچیوں اور بچوں ان کو بڑے بڑے اعلیٰ روزگار دیے، اس سے اسکول بنائے، بڑی اعلیٰ NGOs بنائی۔ میرے علم میں نہیں پاکستان اور ہندوستان میں اتنا بڑا کسی نے کام کیا۔ ہندو بہت دیر سے دانت پیس رہے تھے ان پر، اور پھر مودی حکومت نے ظالمانہ جن 2 بندوں کو کچلنے کا فیصلہ کیا، ان میں ایک ڈاکٹر ذاکر نائک تھے، ایک وہ تھے، ڈاکٹر صاحب بچ گئے، وہ باہر تھے، اور یہ جو عالم دین ہیں یہ ان کے ہتھے چڑھ گئے اور بڑا عرصہ سے جیل میں ہے، لیکن استقامت، بھائی کیا استقامت۔ اب ان کا جو صورتحال ہے، چند دن پہلے میں ہندوستان میں ایک جگہ سے معلومات لے رہا تھا ان کے بارے میں، کہ کم سے کم 20 کلو وزن کم ہو گیا۔ کتنا؟ 20 کلو، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا فرمانا یہ ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اسلام کے راستوں میں ہمارے بڑوں نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی، ان کے تمام معاملات کو ادھیڑ کے رکھ دیا متعصبانہ ہندو حکومت نے۔ لیکن بھائیو، میں یہ بات آپ سے عرض کروں، اللہ کے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمنا، مستقل مزاجی سے جمنا، اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ آزمائشیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئیں۔ ہم کمزور ہیں بھائی، ہم کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ اللہ
ہم کمزور ہیں، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی آزمائش آ جائے تو مومن پھر کیا کرے؟ بے صبری کی طرف نہ جائے۔ بہرحال ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بھائی جو یہ خوبی پیدا کر لیتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس کی پھر اللہ کے فرشتوں سے دوستی ہو جاتی۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا فرشتے اترتے ہیں، کب اترتے ہیں؟ ہر وقت اترتے رہتے۔ فرشتے ایسے لوگوں کے دائیں بائیں رہتے اور ان کے دل پر خیر نیکی کے جذبات ڈالتے رہتے، خاص موقعوں پر رہتے، اور ان کو محسوس ہوتا ہے، بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، محسوس، اللہ کے بعض نیک بندوں کو یہ محسوس ہوا کہ میرا دین کا جو کام میں کر رہا تھا اس کے کرتے ہوئے کو خاص مدد میرے ساتھ شامل ہے، معاملات یوں سے یوں ہوتے گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی بھائی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو غیبی طاقت ہے یہی اللہ کے فرشتے۔ حدیث میں ہے کہ فرشتے ایک مومن بندے کے دل پر خیر ڈالتے، نیکی کے خیالات ڈالتے، پاکیزہ جذبات ڈالتے۔ ایک بچہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اس کی طبیعت کو علم حاصل کرنے پر چلاتے۔ ایک اللہ کا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، بعض دفعہ آپ نے دیکھا نماز پڑھتے ہیں تو طبیعت یوں بھاگتی ہے روحانیت کی طرف، اللہ کی طرف یوں جمتا ہے بندہ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی فرشتوں کے القاء کے اثرات ہیں، یہ فرشتوں کے دل میں خیر ڈالنے کے اثرات ہیں۔ اسی لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور یہاں فعل مضارع کا ذکر، فرشتے ان پر اترتے رہتے ہیں۔ اور فرشتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مستقبل سے نہ ڈرو، چونکہ خوف اس ڈر کو کہا جاتا ہے جو مستقبل کے حوالے سے ہو، اور حزن اس غم کو کہا جاتا ہے جو ماضی کے حوالے سے ہو۔ تمہیں مستقبل کا بھی کوئی ڈر نہیں اور تمہیں زمانہ ماضی کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب آخری وقت آتا ہے اس وقت تو سب سے زیادہ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، وہ پھر جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ بھائی جنت کی کیا دیتے ہیں؟ خوشخبریاں دیتے ہیں کہ ساری زندگی تم نے جس جنت کے حاصل کی کوشش کی ہے، جس اللہ کے رضا کو پانے کی کوشش کی ہے، جس اللہ کی محبت میں گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں اپنے راحت و آرام کو قربان کیا ہے اور خون پسینے کی کمائی، اس میں سے اللہ کے لیے، غرباء کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے، نیکی کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی لگائی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیے اب اس کی کیسی قدردانی کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ان کو کس چیز کی خوشخبری دیجئے؟ اور بھائی یہ بہت بڑی، آپ حضرات جانتے، جس وقت مدینہ کے وفد نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پہلی کی، پھر دوسرے سال حج کے موقع پر کی، بیعت عقبہ ثانیہ جس کو کہا جاتا ہے، اور مدینہ منورہ آنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور یہ آگ سے کھیلنا تھا، پورے عرب سے دشمنی لینا تھا، بطور خاص مکہ والوں سے دشمنی، چونکہ مکہ والوں کی چدراہٹ جو تھی وہ قائم تھی پورے عرب پر، تو آسان نہیں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ بھی بہت بڑا لیا تھا کہ اپنی اولادوں سے بڑھ کر میری حفاظت کرو گے، میرا ساتھ دو گے۔ بھائی کیا کرو گے؟ اپنی اولادوں سے بڑھ کر۔ معاہدہ طے پہ آ گیا۔ جب معاہدہ طے پہ آ گیا تو یہ حضرات اپنی طرف سے کوئی شرط لگانا بھول گئے۔ بعض سیرت کی کتابوں میں ہے معاہدہ مکمل ہوگا، پھر ان کو خیال آیا ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ تو دوبارہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے رسول ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور قرآن کریم نے وہی آیتیں، قرآن کریم کی جو آیات ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہاں یہ بھائی میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہاں جدید تعلیم یافتہ جو کہنے کو مسلمان ہیں، اندر سے اسلام کی ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ مولوی جنت کی حوروں کی باتیں سناتے ہیں، جنت کی بات سناتے ہیں۔ بھائی یہ مولوی کی بات ہے، اللہ کے کلام میں
یہ تو کسی مولوی کی بات نہیں ہے. وہ پھپتی کستے کہ بس ان کے پاس جنت ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ چونکہ ان کا سارا کچھ صرف دنیا ہے. سارا کچھ بھائی کیا ہے؟ دنیا ہے. آخرت پر ہرگز ان کا ایمان اور آخرت پر ان کا ہرگز یقین نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے جنت اور آخرت اور فلاں فلاں. ان باتوں کو مولویانہ باتیں کہتے ہیں. بہرحال یہ تو اللہ کا کلام ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ. وہ فرشتے ان کو کس چیز کی بشارت دیتے ہیں؟ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. جس کا تم سے تمہارے اللہ نے کیا کیا ہے؟ وعدہ. اللہ نے وعدہ کیا. اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے اس وقت اپنے بندوں سے پوچھیں گے بھی اے میرے بندوں جو میں نے تم سے وعدے کیے وہ پورے کر دیے کہ نہیں؟ بندے عرض کریں گے اللہ آپ نے ہمیں ہمارے وعدوں سے اس لیے بھائیو قرآن نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں. وعدنا علیہ حقا. اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ سچے ہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اور پھر فرشتے اور کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ہم تمہارے دوست ہیں تمہارے معاون اور مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. بھائی دیکھو میری بات سنو. اس سے پتہ چلا اللہ کا غیبی نظام پس پردہ کام کر رہا ہوتا ہے. ویسے تھوڑا ہے کہ ہم صبح اٹھ کر اللہ کے گھر میں آ جاتے. بھائیو میری بات سمجھو. یہ آیت بہت ایک مومن کے دل کو بڑا سکون دینے والی ہے. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے معاون و مددگار ہیں. معاون و مددگار ہیں. اسی کو کہتے ہیں برکت. چند دن پہلے میں کیا بات عرض کر رہا تھا کہ برکت اللہ کا ایک غیبی لشکر ہے جو گننے میں نہیں آتا, جو ریاضی کے عدد کے تحت داخل نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد ہے اس کی پیمائش کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اس کی پیمائش کا اور وہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا. وہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ رزق میں عمر میں عمل میں جب برکتیں دیتے ہیں بندوں کی عمریں تھوڑی ہوتی ہیں لیکن وہ تھوڑی سی عمروں میں ایسے کام کر کے جاتے ہیں بڑے بڑے نہیں کر سکتے. ان کے عمل میں ایسی برکت آتی ہے. ان کے عمل میں آپ تھوڑا تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں کتنی برکت ہے یار. 23 سال کی حیثیت کیا ہے, اتنا چھوٹا دورانیہ, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں اسلام کا عظیم انقلاب برپا کیا کہ انسانی تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے اور اسی غیبی نظام کی طرف یہاں اشارہ ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم تمہارے معاون و مددگار ہیں تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اسی سے سمجھ میں آیا, انہی آیات سے سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کے جب آخری وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا کرتے ہیں. اور اس کی دسیوں مثالیں اور میرے سامنے اس طرح کے واقعات لوگ اپنے معاملات ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں نا, ہمارے سامنے بیان کرتے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. آج سے کچھ سال پہلے ایک نوجوان کا انتقال ہوا. اس کے بھائی جو تھے وہ پاس بیٹھے تھے. انہوں نے مجھے سنایا, کہنے لگے جی قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے ہر وقت, بڑے نیک تھے. اور یہ جس بندے نے سنایا, کبھی یہ نوجوان آتے ہیں کبھی کبھار یہاں جمعہ پڑھنے, کہنے لگے میرے بھائی کا انتقال ہوا, میں ہسپتال میں پاس تھا. کہنے لگے میں ان کو دبا رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ ان کو دبا رہا ہوں. کہنے لگے وہ اس نے مجھے وصیت کی یار میرے بیٹے کا یوں کرنا, میرے فیملی اپنے بارے میں وصیتیں کی, میں ان کو دبا رہا ہوں. اور وہ پھر سورہ یاسین پڑھنے لگ گئے. تلاوت بہت کرتے تھے قرآن کی,
پڑھ رہے ہیں کہنے لگا پھر میرا بھی جی نہیں چاہا کہ یار یہ اس کا اعلان بار بار کس کی طرف جا رہا ہے؟ قرآن کی طرف، چونکہ ساری زندگی۔ کہنے لگا میں دبا رہا ہوں، دباتے دباتے سورہ یاسین مکمل کر کے مجھے کہنے لگے بس یار اب یہ مجھے لینے آ گئے۔ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں یکدم ڈر گیا۔ میں نے دیکھا کون ہے؟ کہنے لگا یہ فلاں، یہ بڑے خوبصورت ہے، نوجوان ہے، یہ بڑے خوبصورت ہے۔ اور کہنے لگا میں نے اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا کہ یہ ڈر رہا ہے کہ کیا؟ کہنے لگا نا وہ پڑھی جا رہا، اس کا چہرہ اس طرح کھل رہا ہے۔ کہنے لگا اس کے بعد میں نے آواز دی، اس نے میری کوئی آواز کی پرواہ نہیں کی، نہ میرے جواب دیے۔ یعنی وہ دوسرے نظام کی طرف کیا ہو گیا؟ متوجہ ہو گیا، وہ دوسرے جہان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور کہنے لگا میں نے وہ دیکھا کہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یعنی ایک چہرے پر خوشی کے اثرات۔ ہاں یہ وہی کیفیت ہے کہ فرشتے جو ہیں، میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بات سنائی، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ بڑے عظیم محدث ہوئے اور عجیب حالات تھے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کی اہلیہ نے یہ بات ان کے سوانح میں تفصیل سے یہ چھپی کہ مدرسے کے اندر رہائش، باہر مدرسے کی جو مکان ہے اس کی بیک سائڈ پہ بڑا رستہ گزر رہا ہے، ادھر سے کوئی رستہ نہیں ہے گھر میں آنے کے لیے۔ مدرسے کے گیٹ سے جیسے اداروں کی رہائشی ہوتی ہے نا، ظاہر ان کے دروازے باہر تو نہیں ہوتے، وہ تو ادارے کے اندر ہوتے ہیں۔ مدرسے کے اندر دروازہ کسی نے جانا ہے تو گھر سے نکل کے مدرسے کے مین گیٹ سے باہر جانا ہے، اور جو مکان کی پشت پر جو بڑا روڈ ہے ادھر کوئی دروازہ نہیں۔ ان کی اہلیہ تہجد کے وقت کہنے لگا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ادھر سے دروازہ دیوار پھٹی ہے، ادھر سے کیا ہوا ہے، اور اتنے زیادہ سفید لباس اور ان کے سر کے اوپر عمامے، اتنے زیادہ خوبصورت نوجوان، ان کی ٹھیٹھ کالی داڑیاں، ان کی یوں انوارات۔ میں پریشان کہ اتنے لوگ، ہمارا سارا گھر بھر گیا، اور میں اٹھنا چاہتی ہوں نہیں اٹھ سکتی ہوں۔ وہ ہمارے گھر میں کوئی 10-15 منٹ رہے، میں بے بس ہوں، اور ہمارا گھر معطر رہا، اور 15 منٹ کے بعد وہ ادھر سے چلے گئے۔ میں جب جتنی دیر میں سنبھلی اٹھی، میں نے گھر میں کچھ روشنی، کچھ خوشبو کے اثرات محسوس کیے۔ میں جب اپنے حواس کو قائم کر پائی تو پھر میری توجہ گئی کہ میں علامہ کو دیکھوں، بیمار ہے بالکل۔ کہنے لگا میں ادھر گئی تو علامہ کا انتقال ہو گیا۔ علامہ کا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں سمجھ گئی یہ وہی فرشتے تھے جو کیا لینے آئے تھے؟ روح لینے آئے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہوگا جو تم چاہو گے، جو کیا کرو گے؟ تم چاہو گے۔ قرآن میں آپ سے اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، جنت کی ساری نعمتوں کو اس ایک جملے میں سمو دیا گیا۔ جنت کی ساری نعمتوں میں کیا کر دیا گیا؟ فرمایا تمہارے لیے وہ ہوگا جو جس کی تم خواہش کرو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہی ہوگا جو تم آرڈر کرو گے، جو تم طلب کرو گے، جو تم طلب کرو گے۔ ایسا کیوں؟ اتنی مہربانی۔ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ الرحیم، یہ مہمانی ہوگی اس ذات کی طرف سے جو بہت ہی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اگر بندہ کسی تکڑے میزبان کا مہمان ہو، ہمارے یہاں غریب بندے کا بھی مہمان ہو جائے نا، تو میزبان یہ سمجھتا ہے کہ یار میں اپنے مہمان کو کس طرح راحت پہنچا سکتا ہوں۔ یہ ہماری انسانی دینی روایات میں سے ہے کہ مہمان کی خدمت کرنا، مہمان کی بھائی کیا کرنا۔ اگر اللہ نے وسائل بھی دیے ہوں اور بندہ حق کے میزبانی کو جانتا بھی ہو، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میرے مہمان کو کسی طرح کی تکلیف۔ اور اگر بندہ بادشاہوں کا مہمان ہو، ایک مرتبہ میں ایک صاحب سے ملا، وہ 2-4 دن سعودی شاہی مہمان رہے۔ کہنے لگے مفتی صاحب جہاں ہم مہمان رہے وہ معالج رہے تھے پچھلے سعودی بادشاہ کے، وہ کہنے لگے جی وہاں ہمارے لیے جو اور نعمتیں تھیں وہ تو ساری تھی، خوشبو وہ ایسی پورے ہمارے سامنے ہوتے تھے کہ ہم نے دنیا میں اس طرح کی خوشبوئیں دیکھی نہیں۔
دنیا میں اس طرح کی خوشبوئیں دیکھی نہیں۔ تو جب دنیا کے لوگوں کی میزبانی کا یہ حال ہے تو بھائی جو اس کائنات کے خالق و مالک ہے، جب وہ میزبان ہوں گے تو ہم تصور کر سکتے ہیں ان کی میزبانی کی سطح کیا ہوگی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا نزلا، یہ مہمانی ہوگی اس اللہ کی طرف سے جو بہت مہربان ہے، جو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات میں جو کچھ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ 100% عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔